حمزہ شہباز کے بطور وزیر اعلیٰ اختیارات محدود، 1 جولائی سے عبوری وزیر اعلیٰ کا سٹیٹس بحال، پھر تک رسمی اختیارات استعمال کر سکیں گے۔ سپریم کورٹ وزیر اعلیٰ کے امور کی نگرانی ہوگی۔ ڈیپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ کے خلاف کیس میں حکم، چیف جسٹس نے کہا معاملات غیر تجربہ کاری سے پیش آتے ہیں، ہمیں آئین اور قانون کی بات کرنی ہے، صوبے کو ابہام کے ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر شامل۔ آئندہ سماعت 25 جولائی کو اسلام آباد میں ہوگی۔ PPW 362 PML اس لیٹر کے مطابق اکارڈنگ ٹو دا رولنگ آف دا سپریم کورٹ جتنے بھی ووٹ فیمیل کاسٹ ہوئے ہیں وہ ریجیکٹ ہوتے ہیں۔ بعد النظر میں ڈیپٹی اسپیکر کی رولنگ عدالتی فیصلے کے خلاف ہے۔ ڈیپٹی اسپیکر نے کس حکم کی آڑ لے کر رولنگ دی، عدالت میں یہ حکم پڑھ کر سنایا جائے، خاص طور پر متعلقہ پیرا پڑھیں۔ چیف جسٹس پاکستان کا حکم، دوست مزاری کے وکیل عرفان قادر نے کہا میری رائے یہی ہے کہ اسپیکر نے سپریم کورٹ کی رولنگ کو درست سمجھا۔ جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیے کہ عدالت اس موضوع پر 17 مئی کو فیصلہ دے چکی ہے، ہم وہ خط دیکھنا چاہتے ہیں جو پارٹی سربراہ کی جانب سے بھیجا گیا۔ عدالت نے پارلیمانی لیڈر کی ہدایت پر عمل نہ کرنے والے کے ووٹ شمار نہ کرنے کا فیصلہ دیا تھا، ہمیں بتائیں کہ آپ نے کس طرح 10 ووٹ نکالے ہیں۔ میں محمد حمزہ شہباز شریف صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا۔ حمزہ شہباز نے وزارت اعلیٰ کا حلف اٹھا لیا۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے حلف لیا۔ تقریب میں رانا محمد اقبال، خواجہ احمد حسان، خواجہ سعد رفیق، اویس لغاری، خلیل طاہر سندھو سمیت دیگر شخصیات کی شرکت، چیف سیکرٹری اور IG پنجاب بھی شریک تھے۔ ڈویژن بھر میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش۔ فیصل آباد میں ورکرز ویلفیئر اسکول کا امتحانی سینٹر بارشی پانی میں ڈوب گیا۔ فرسٹ ایئر کا امتحانات دینے کے لیے آنے والے طالبات اور سٹاف ممبران کو مشکلات کا سامنا۔ علامہ اقبال کالونی کی گلیاں بارشی پانی میں ڈوب گئیں۔ بارشی پانی سیوریج کے پانی میں گیا تو فضا تعفن زدہ ہو گئی، علاقہ مکینوں کا گزرنا محال۔ جی بہت زیادہ مشکل ہو رہی ہے، کل سے ہم ایسے ہی گزر رہے ہیں، اتنا گندا پانی ہے۔ نہیں آ رہا تو کر رہے ہیں ایسے، انہیں نظر نہیں آ رہا، وہ خود نہیں ہے نا ادھر، اس لیے خود ہوں تو انہیں پتا ہو۔ بارش ہوئے 2 دن گزر گئے، جھنگ کی سڑکوں سے پانی کی نکاسی ممکن نہ ہوئی۔ شہر کے مرکزی شاہراہوں پر پانی جمع، نواز چوک، لاری اڈا، غلہ منڈی، پرانا چنیوٹ روڈ، جلال آباد اور ملکہ علاقوں میں معمولات زندگی متاثر۔ ادھر سرکاری دفاتر سے بارشی پانی نہ نکالا جا سکا، ٹریفک پولیس کے دفاتر بھی پانی سے بھر گئے۔ سائلین اور ٹریفک پولیس کا عملہ بارشی پانی سے گزر کر دفتری امور نمٹانے پر مجبور ہو گیا۔ جھنگ میں سرکاری رہائش گاہیں خطرے کی علامت بن گئیں۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کی سرکاری رہائش گاہیں زبو حالی کا شکار، چھتیں ٹپکنے لگی، دیواریں بھی توازن کھو بیٹھی، ملازمین کو شدید پریشانی۔ ہسپتال انتظامیہ کے پاس بجٹ نہیں تو سرکار بھی کچھ دینے کو تیار نہ ہوئی، محکموں کو کسی بڑے حادثے کا انتظار۔ گوجرا روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، مسلمانیہ سٹاپ پر بڑے بڑے گڑھے پڑ گئے، ٹریفک کی روانی متاثر۔ شعبہ ٹیکسنگ میں یوٹیلیٹی سٹورز پر شہری خوار ہونے لگے، ملازمین اشیاء فروخت موجود ہونے کے باوجود شہریوں کو جواب دیتے رہے۔ خواتین کہتی ہیں صبح سے لائن میں کھڑے ہیں مگر کچھ نہیں ملا، انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ چنیوٹ میں کھاد کی قیمت بڑھنے کے باوجود مصنوعی بحران برقرار، زرعی افسران کھاد کی فراہمی میں ناکام،
کاشتکار یوریا کھاد کے لیے مارے پھرنے لگے۔ ادھر فیصل آباد کے کسان بھی پریشانی کا شکار، فصلوں کی پیداوار لاگت بڑھنے سے زراعت متاثر ہونے لگی۔ کاشتکاروں نے بجلی اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کر دیا۔ خطرناک ترین گاجر جڑی بوٹی چنیوٹ میں فصلوں کو متاثر کرنے لگی۔ فصلوں کی فی ایکڑ پیداوار متاثر ہونے سے کاشتکار پریشان۔ گندم کی فی ایکڑ پیداوار میں 14 تا 42%، دھان 17 تا 39%، مکئی 24 تا 47%، جبکہ کماد کی فصل میں 16 تا 36% تک کمی کا خدشہ۔ الائڈ ہسپتال فیصل آباد میں حاملہ خواتین رول گئیں۔ انتظامیہ کی جانب سے علاج معالجے 2 حصوں میں تقسیم۔ حاملہ خواتین چیک اپ کے لیے شعبہ اندرونی مریضہ، جبکہ ٹیسٹوں اور ادویات کے لیے شعبہ بیرونی مریضہ کا رخ کرنے پر مجبور۔ ہمیں کہیں الٹراساؤنڈ کروانے کے لیے ادھر جانا پڑتا ہے، بلڈ ٹیسٹ کروانا، جو بھی کوئی ٹیسٹ کروانا پڑتا ہے ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، چل کے اتنی دور جانا پڑتا ہے۔ بعض ٹائم بندے کی کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ بندہ چل نہیں سکتا، سارا کچھ پاس ہو تو بندہ آسانی سے کروا سکتا ہے۔ الائڈ ہسپتال فیصل آباد انتظامیہ کا احسن اقدام، شعبہ بیرونی مریضہ میں فلٹر کلینک قائم کر دیا۔ اب جنرل مریض بھی اپنا چیک اپ کروا سکیں گے۔ کمرہ نمبر 4 اور 38 مختص کر دیا گیا۔ جائیداد کے کیسز میں 2 نمبری اور فراڈ سے بچنا ممکن۔ فیصل آباد ریاضی ریکارڈ سینٹر کا نادرا کے ساتھ ڈیٹا شیئر کرنے کا معاہدہ۔ فرد بیع سمیت رجسٹری کے کاموں میں نادرا کے ساتھ ڈیٹا چیک کرنے سے جعلی انتقال کو روکا جا سکے گا۔ فیصل آباد میں قتل کے مقدمات میں اشتہاری 533 ملزمان پولیس کے لیے درد سر بن گئے۔ قتل جیسے سنگین مقدمات کے اشتہاریوں کی گرفتاری کے لیے ایس ایچ اوز ٹھوس لایا عمل نہ بنا سکے۔ سٹی پولیس آفیسر علی ناصر رضوی کا نوٹس، ڈویژنل ایس پی قتل کو اشتہاریوں کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دینے کی ہدایت۔ عدالتی ملازمین کے لیے اچھی خبر، عدالتی افسران کی تنخواہ کے 1.5 گنا کے برابر خصوصی الاؤنس لگانے کی منظوری۔ فائنانس سیکرٹری افتخار امجد نے رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو مراسلہ جاری کر دیا۔ عمران خان معاشرے کو انتشار کی سیاست کی طرف لے کر جا رہے ہیں، کسی صورت معاشرے میں تفریق اور اداروں کے خلاف تنقید کو برداشت نہیں کریں گے۔ نون لیگ کے سینئر رہنما عابد شیر علی کی فیصل آباد میں پریس کانفرنس، کہا عمران خان کا نوجوان نسل کو ورغلانے کے سوا کوئی کام نہیں، پچھلے 4 سال سے پنجاب کو ڈاکوؤں کے حوالے کیا ہوا تھا۔ سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کے خلاف کیس کی سماعت۔ پی ٹی آئی کے جھنگ کی ضلع تنظیم کا عدلیہ سے انصاف کی امید کا اظہار۔ شرکا نے حمزہ شہباز کو عبوری وزیر اعلیٰ قرار دیے جانے کی ابتدائی فیصلے کو بھی سراہا۔ ڈسٹرکٹ اوورسیز کمیٹی فیصل آباد کا اجلاس، ڈپٹی کمشنر سہیل اشرف نے تارکین وطن کے مسائل و شکایات سنی۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو عابد حسین کے علاوہ مختلف محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ محرم الحرام کے حوالے سے انتظامات جاری، ڈپٹی کمشنر چنیوٹ ندیم ناصر اور ڈی پی او اسد الرحمان کی زیر صدارت امن کمیٹی کا اجلاس۔ ممبران امن کمیٹی نے امن و امان کے قیام کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی دلائی۔ دوسری جانب ڈی سی جھنگ اور ڈی پی او سردار غیاث کا دورہ شورکوٹ، امن کمیٹی کے ممبران سے ملاقات کی۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر چنوڑ اسد الرحمان کی سرکل لالیہ کے پولیس افسران سے میٹنگ۔ سرکل لالیہ میں امن و امان کی صورتحال اور امن و امان برقرار رکھنے کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال۔ میٹنگ میں محرم الحرام کے حوالے سے سیکورٹی اور دیگر انتظامات کا جائزہ بھی لیا گیا۔ ڈی پی او نے افسران کو محرم الحرام کے حوالے سے روٹس، حساس مقامات کا دورہ کرنے کی ہدایت کی۔ فیصل آباد میں بین المسالک رواداری کونسل کے زیر اہتمام پیغام امن سیمینار، قیادت سجادہ نشین آستان عالیہ محدث اعظم صاحبزادہ پیر قاضی فیض رسول نے کی۔ اسسٹنٹ کمشنر سٹی محمد یوسف کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ علماء مشائخ سمیت سیاسی رہنماؤں نے رواداری اور امن و امان قائم رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔
फरागोगी केस में साबिक सीईओ फेडमिक और सेक्रेटरी गिरफ्तार, बोर्ड भी तोड़ दिया गया। फेडमिक में इंडस्ट्री लगाने वाले परेशान, मामलात खराब हो गए। बोर्ड टूटने से 6 रोज कबल 117 प्लॉट मंसूख किए गए। चेयरमैन एपबुमा आरिफ एहसान कहते हैं बिजली गैस समेत सहूलियात का फुकदान है, जबकि सियासत ज्यादा हो रही है। PHF और जिला इंतजामिया फैसलाबाद का अहम इकदाम, शहर की मरकजी शाहराहों से मुलहक्का दीवारों पर पेंटिंग्स का अमल जारी। मुख्तलिफ पेंटिंग से शहर की खूबसूरती में इजाफा हो गया। असिस्टेंट डायरेक्टर आर्ट काउंसिल अदनान खालिक का दौरा लायलपुर म्यूजियम फैसलाबाद। उन्होंने म्यूजियम में मौजूद कदीमी नवादरात को देखा। अदनान खालिक का कहना था म्यूजियम नौजवान नस्ल के लिए हिस्ट्री जानने का बेहतरीन जरिया है। और फैसलाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में स्टैंडिंग कमेटी ब्राय स्पोर्ट्स के जेरे एहतमाम तकरीब। कबड्डी ऑफिशियल्स कोर्स के इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया गया। इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर खुर्शीद आलम सिंधु ने खुसूसी शिरकत की।